السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری فی کتاب الایمان، باب تطوع قیام رمضان من الایمان، حدیث نمبر 37۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، صحیح بخاری کتاب الایمان کی ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ موقع کی مناسبت سے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ایک اہم عبادت تراویح کی نماز ہم لوگ ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اسے قبول فرمائے۔ آج کے اس درس کے ذریعے سے جو پیغام آپ کو دینا مقصود ہے کہ خاص طور سے اس سال یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان مسائل سے قطع نظر، ان مسائل سے ہٹ کر ہمیں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ یہ قیام رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز ادا کرنا، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کر کے باب قائم کیا ہے، باب تطوع قیام رمضان من الایمان۔ رمضان میں نفل نماز یعنی تراویح کا قیام کرنا، تراویح کی نماز ادا کرنا، یہ ایمان میں شامل ہے۔ تو اب اس ایمان سے جڑے ہوئے اس عمل کو صرف رمضان کی حد تک نہیں، تو مسائل سے ہٹ کر ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ عمل کتنا اہم اور قیمتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس انسان نے رمضان کا قیام کیا، رمضان میں تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، دو شرطوں کے ساتھ، ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ، تو کیا فائدہ ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت والا عمل ہے یہ۔ لیکن دو شرطیں، پہلی چیز ایمان، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب، کہ جو انسان غلطی کرے اس کو اس کی غلطی کے برابر سزا ملے گی، لیکن جو نیک عمل کرے، کیسے کرے، مرد ہو یا عورت، کیسے کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان والا ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو وہاں بے حساب رزق ملے گا۔ تو ایمان ضروری ہے۔ دوسرا، اجر کی امید، دکھاوا مقصود نہ ہو بلکہ اجر کی امید مقصود ہو، تو اس عمل سے پچھلے سارے گناہ انشاءاللہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے اب اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ ہم اس کو ٹریننگ اور تربیت سمجھیں اور آئندہ کے لیے زندگی بھر ہم اس عمل کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اسی لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، جس کو ابھی ہم رمضان میں تراویح کی نماز کہتے ہیں اور عشاء کے فوراً بعد پڑھ لی جاتی ہے، لیکن عام دنوں میں تہجد کا وقت جو رات کا آخری تیسرا حصہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اور اس تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب بتاؤں تو وقت زیادہ لگے گا، مختصر میں جب اس خواب کے بارے میں پیارے نبی کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں اگر وہ رات میں نماز پڑھتے، یعنی ساری خوبیاں ہیں، صرف قیام اللیل کی کمی ہے۔ حضرت سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد سے حضرت عبداللہ بہت کم سویا کرتے تھے۔ جب اس کے بعد پھر ایک خواب دکھا، اس خواب کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ رجل صالح
عبداللہ نیک آدمی ہے، یعنی جو کمی تھی وہ الحمدللہ پوری ہو گئی۔ اور یہ یاد رکھیں پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متقیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ متقی لوگ جنتوں میں، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، یقیناً وہ لوگ اپنے رب اور آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب ان کو جو دے گا، جو نعمتیں وہ لے رہے ہوں گے، یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے نیک وکار تھے۔ اور نیکیوں میں خاص طور سے اللہ نے ذکر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، یعنی سحر کے وقت مطلب رات کا آخری تیسرا حصہ جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، یہ بہت فائدے والا عمل ہے۔ صحیح الترغیب میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا، اور حدیث یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو، کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم وفی روایۃ ومطردۃ للداء عن الجسد، کہ لوگوں رات میں قیام کیا کرو، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ یہ عمل تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا عمل ہے، ان کا وطیرہ ہے، اسی طرح تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے، اور مکفرات للسیئات، برائیوں کو مٹانے کا سبب ہے، اور گناہوں سے انسان کو روکنے کا ذریعہ ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ ہم خاص طور سے پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، بیماری سے پریشان ہیں، علاج کرا کر تھک گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو جائیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، فریاد کریں، اپنی پریشانی، اپنے دکھ اور اپنی تکلیف کو اس کے سامنے رکھیں، اپنی ضرورت کو اس کے سامنے رکھیں، جب وہ رب خود اعلان فرماتا ہے یقیناً اگر آپ سچے دل اور ایمان کے ساتھ، سچے دل سے یقین کے ساتھ مانگیں گے، انشاءاللہ رب آپ کی فریاد کو سنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس قیام اللیل کو قبول فرما کر زندگی بھر کے لیے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔